ویلکم بیک ناظرین، پروگرام بزم نساء میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ورلڈ کپ 2015 کا جو ہوا ہے اس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہوا ہے اس میں پاکستان نے یہ میچ ہار دیا ہے، اور یہ بتاتے چلیں کہ انڈیا نے جو اسکور بنایا تھا وہ 300 رنز کا بنایا تھا، تو پاکستان کے پاس جو تھا وہ ٹارگٹ 301 کا تھا جو انہیں 50 اوورز میں لینا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کی ٹیم 76 رنز کے کمی سے جو ہے وہ پوری آؤٹ ہو گئی، اور اس طرح سے یہ میچ جو ہے وہ انڈیا نے جیت لیا، اور ہم اس وقت انڈیا کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور یہ میچ جیتا ہے۔ تو صدف یہ جی ایک کال ہے سسٹر، کال لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی آپ جاری رکھیے۔ جی صدف میں بس یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میچ کی شروعات سے پہلے بڑی گہما گہمی تھی، بالکل پاکستان میں بھی جشن کی تیاری ہو رہی تھی، تو دوسری طرف انڈیا میں بھی وہ لوگ بڑے پرجوش تھے، اور کرکٹ کے جو بھی شائقین تھے بڑی پریڈکشنز ہو رہی تھی اس کے بارے میں، کچھ کہہ رہے تھے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ رات بھر لوگ سوئے نہیں ہیں، گھنٹے گن رہے تھے، میں خود بھی نہیں جی بالکل کیونکہ لوگ دیکھنے کے بہت شائقین، میں خود۔ جی کال ہے سسٹر۔ ہلو السلام علیکم۔ پھر ڈراپ ہو گئی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ جی سسٹر۔ جی تو یہ کچھ لوگ جو تھے وہ تقریباً انڈیا کے ساتھ میں تھے کہ انڈیا جیت جائے گا اس دفعہ بھی، چھٹی بار بھی، کیونکہ 5 دفعہ جو ہے وہ پہلے بھی جیت چکا ہے، اور کچھ پاکستان کے ساتھ ہے۔ لیکن جی سسٹر کال ہے۔ جی ضرور۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، اور آج جو ہم نے آپ سے کویسچن پوچھا ہے اس کا آپ آنسر دے سکتے ہیں۔ ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ 2015 کے ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوا ہے، پاکستانی کس بالر نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں، آپ نے بتانا ہے اس کھلاڑی کا نام۔ تو آسان سا سوال ہے، بہت آسان سا ہے، اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتا تھا اگر آپ لوگوں نے میچ دیکھا ہے تو، کیونکہ میرے خیال سے سب کی آنکھیں جمی ہوئی تھی۔ بالکل۔ ایک کال ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کچھ خرابی کی وجہ سے۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عاصم بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں عاصم، آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ سہیل خان نے سب سے زیادہ وکٹیں لی آج پاکستان اور انڈیا کے میچ میں۔ جی بہت شکریہ، اور آپ اس میچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آج جو ہوا ہے؟ بس کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، اداسی تو ہے لیکن حوصلے ہم نے بلند رکھنے ہیں جیسے ہمیشہ ہم رکھتے ہیں۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ جی ڈسپوائنٹمنٹ تو بہت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 45 سے جاگ رہے ہوں رات سے تو بہت زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ جی صحیح، آپ نے بالکل صحیح کہا، سب کا یہی حال ہے، لیکن بس یہی ہے کہ ابھی پہلا میچ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میچ سے کچھ ٹیم جو ہے وہ سیکھ لے اور کچھ اپنی جو کمیاں ہیں، جو ان کے اندر جو فالٹس ہیں، جو ویکنیس ہیں، ان کو ریکور کر لے۔ شاید ہم اس امید پہ اور دعا کے ساتھ سوچتے ہیں کہ آگے میچ میں جو ہے آگے کے جو بھی میچز ہوں گے ان میں وہ بہتری کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ بہت، جیسے ابھی بھائی نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ جاگ رہے تھے رات سے اور اس میچ کا انتظار کر رہے تھے، سب کی آنکھیں جو تھی وہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی۔ یہاں پہ میں ایک بہت ہی فنی سی بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک جگہ پر پاکستان میں دولہا نے بارات میں جانے سے منع کر دیا کیونکہ اس کی بارات شام کی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ جب تک کہ شاہد آفریدی اپنا کھیل نہیں لیتے اور جب تک وہ میچ کی کارکردگی نہیں دیکھ لیتے، رزلٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے جائیں گے۔ تو یعنی دیکھیں لوگوں کا اشتیاق اور ان کا شوق اور ان کی جو ہے عشق دیکھیے۔ بالکل، میرے خیال سے انڈیا اور پاکستان جب کھیلتا ہے تو جذبات جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ جی میرے خیال سے کوئی کال ہے آپ کی؟ نہیں فی الحال تو کال نہیں ہے، لیکن ناظرین ہم نے بہت ہی آسان سا سوال پوچھا ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں فون کال کے ذریعے، اور آپ جیتنے جا رہے ہیں دو بہت ہی بہترین سے واؤچر کھانے کے ریسٹورنٹ کے 110 والوں کی طرف سے آپ کو واؤچرز دیے جا رہے ہیں صرف اس سوال کے جواب کے کیا کہتے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے۔ جی ہاں، جو سوال ہے جی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن یا علی مدد۔ یا علی مدد، کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میری بہن میں اشتیاق بار لٹن سے بول رہا ہوں. آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. وعلیکم السلام. آپ کے کوئی پروگرام میں کوئی سائٹ اسٹوڈیو میں کوئی فنی خرابی ہے تو اس لیے ہماری آواز یا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم کو. جی میرے خیال میں کچھ خرابی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. کرکٹ کے حوالے سے میری بہن میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے نا یہ پتہ نہیں جیت جاتی ہے نا تو تب یہ کلاشن کوفیں باہر نکالتی ہے, ناچتی ہے, ڈول دھماکے, اور یہ شریعت سے بہت دور چلے جاتے ہیں. اور جب یہ قوم ہار جاتی ہے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دیکھیں آپس میں میچ تو کھیلتے ہیں, کرکٹ تو کھیلتے ہیں, سیاستدان ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں, آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, لیکن جب کوئی بات کرنے کا وقت ہو تو ہندوستان کی غریب عوام بھی ماری جاتی ہے, پاکستان کی غریب عوام بھی ماری جاتی ہے. عوام کا کیا حال ہوگا, جو غریب مزدور طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوگا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. جب کھیلتے ہیں تو بس میدان میں پتہ لگتا ہے ابھی یہ ہندوستان پورے کو فتح کر لیں گے, یا ہندوستان کے کھلاڑی سمجھتے ہیں کہ یا عوام سمجھتی ہے کہ ہم ابھی پاکستان کو فتح کر لیں گے. یہ صرف خواب کے کھیل ہیں, خواب ہی ہے ان میں. تو میری یہ ایک گزارش ہے آپ سے کہ کہیں آپ ایک دن ایسا ٹاپک رکھیں کہ پاکستان کی عوام اور سیاستدان. بہت شکریہ, بہت بہترین موضوع. ہماری قوم دیکھیں مسجدوں میں نماز کے وقت کھڑی ہے اور یہی بے غیرت قسم کے لوگ آ کے نمازیوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں اور یہ گولیاں چلاتے ہیں. ہم پرزور مزاحمت کرتے ہیں, لیکن ایک بھرپور طریقے سے احتجاج بھی کرنا ہے ہمیں کہ یہ سارا کام, میں دعوے سے کہوں گا انشاءاللہ یہ سارا کام ایجنسیوں کا ہے. یہ ایجنسیاں اب کہتے ہیں کہ ایجنسیاں اپنے ملک میں مکھی بھی نہیں اڑنے دیتی, تو کیا وجہ ہے کہ مسجدوں میں نمازی نماز میں کھڑے ہیں اور دہشت گرد چلے جاتے ہیں اور وہ اپنا وہ کر بھی لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. تحریک طالبان پاکستان نے کون لوگ یہ کہاں سے آتے ہیں, ایجنسیوں کے پیدا کردہ یہ گنڈے ہیں. ان گنڈوں کو لگام دینا پڑے گی اور یہ لگام صرف اور صرف میری بہن غریب عوام دے گی. اس میں کوئی جاگیردار, کوئی امیر زادہ, کوئی ملا, کوئی بڑا نہیں شامل ہوگا. جب تک غریب عوام اپنا خود حفاظت نہیں کرے گی تب تک میری بہن یہ ملک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. کبھی کبھی یہ سیاستدان اور کھلاڑی قوم کو کھیلوں میں لے جاتے ہیں, کبھی سیاست میں لے جاتے ہیں, کبھی جلوسوں میں لے جاتے ہیں, کبھی ریلیوں میں لے جاتے ہیں اور عوام کا شعور بیدار ہی نہیں ہونے دیتے. عوام کو چاہیے کہ عوام کو کیا کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. اگر میری بات کسی کے دل پہ گراں گزرے تو مجھے معاف کیجیے گا, لیکن یہ بالکل حقیقت ہے, یہ ملک کی ایجنسیوں کا کام ہے. میں ایک بات آپ سے شیئر کر کے جلدی جا جاؤں گا کہ ہمارے ریاست جموں کشمیر پاکستان کے زیر کنٹرول میں پرسوں ان دہشت گردوں نے کھلونوں کے اندر بم رکھ کے ہمارے باغ کے 2 بہن بھائی شہید ہو گئے. وہ کھلونا خرید کے گھر سے بازار سے کر گئے تو وہ شہید ہو گئے, اور وہاں ہی یہ بغیرت قسم کے کیمپین لوگوں کے لگے ہوئے. ہم اس کی بھی مزاحمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان گنڈوں کو, ان دہشت گردی جہادی تنظیموں کو ریاست جموں کشمیر سے فی الفور باہر نکالا جائے, ورنہ یہ ان ایجنسیوں کے گنڈوں کا قبرستان بن جائے گا ریاست جموں کشمیر. میری بہن میں بڑے, یہ جذباتی بات نہیں ہے, یہ دکھ بھری کہانی ہے. ہم ہر اس مظلوم کے ساتھ ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں بستا ہے, ہم اس مظلوم کے ساتھ ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت آپ نے بہترین بات کی بھائی, بہت آپ نے سب کے جذبات کا اظہار کیا. اور باقی صحیح بات ہے کہ یہ بزدل, یہ بے غیرت قوم جو ہے وہ اس طریقے سے وار کر رہی ہے بچوں کے کھلونوں میں, یعنی وہ اس طرح سے بم کو چھپا کے اور لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ جو ہے ان کا بزدلانہ رویہ اور آپ کو کہیں پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا. بالکل. ایک اور کال آپ کی ہے. جی کال, ہلو السلام علیکم. جی کال نہیں ہے تو جی صحیح بات ہے بالکل جی. ہم اسی لیے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ہر کسی کے جو ہے, میں سمجھتی ہوں اب کوئی بھی ایسا گھر موجود نہیں ہے کہ جس کے گھر میں شہادتیں واقع ہوئی ہوں. ہم لوگوں کے دل بہت بجھے میں. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمد بول رہا ہوں. جی احمد بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت افسوس ہوا ہے پاکستان کا, لیکن ان کو چاہیے کہ اس سے کوئی سبق حاصل, بالکل بالکل یونٹی پیدا کریں. اور ایک تو جو سلیکٹر اتنے
बन जाते हैं। फिर आप देखें कि 2 हफ्ते पहले मैं खबर देख रहा था कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जब ये टीम आ गई तो उसके बाद उधर से खबरें न्यूज़ जो होती है ये सामने देखें आप, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो सुनी जा रही है, आपके सामने टीवी पे देख रहा हूँ, तस्वीरें भी आ रही हैं। तो मीडिया इतना तेज है आजकल कि वो जो खेलने गए हुए हमारे प्लेयर, उनको ये बता रहे कि कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ, वो 6 महीने का करेंगे, 3 महीने का करेंगे। तो एक प्लेयर के जो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं इन बातों से कि 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट वो मांग रहे हैं या इनने वादा किया था वो देना चाहिए, तो उसकी जो है ना मोराल डाउन हो जाता है ऐसी बातें सुनकर प्लेयर का। बिल्कुल, ये तो खुद ही जो ना अपनी टीम को खुद कमजोर करते हैं। और सिफारशी किस्म के जो है ये इनमें कोई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जैसे मिसबा है, बेशक वो देखो इज्जत से गैरत से जीन अपनी पूरी जितनी जिंदगी खेला है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और पूरा दिफा के साथ खेला है, अपनी टीम को साथ लेके चला है। तो ऐसे इनको बीमारी पड़ती है ऐसे प्लेयर लाने की, ये सिफारशी लोग भी बीच में रख लेते हैं, ये फलाने जनरल का या फलाने वजीर का या फलां का ये बेटा है या भतीजा है या उसको किसी की पीछे से आ जाती फोन कॉल, तो वो सही प्लेयर जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी उसको निकाल कर वो सिफारशी को रख लेते हैं। और ये यूनुस को इनको चाहिए था, वो बेहतरीन आता था 3 डाउन 4 डाउन पे। बिल्कुल अहमद भाई, अभी हम थोड़ी ही देर में ब्रेक पे जा रहे हैं, तो आप जी आप हमारे क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे? आप हमारे क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है अभी। क्वेश्चन जो कौन आएगा वर्ल्ड कप का? नहीं, क्वेश्चन हमारा है कि आज जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच खेला गया है, पाकिस्तानी किस बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की हैं? वो जो अपने सोहेल खान जो आया प्लेयर बेहतरीन, उसने 5 विकेटें ली हैं। बहुत शुक्रिया, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन हम इस वक्त जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद।